بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ پیج ہے 457۔ ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ یہ آیت تھی 188 سورۃ بقرہ کی۔ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق، اور نہ پہچانو ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے نہ حق، اور تم کو معلوم ہے۔ ربط آیات و خلاصہ تفسیر۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب وہ روزہ ختم ہو، افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا، شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوا۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا۔ ویلاگ نمبر 4 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی ہے۔ مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔